احب ان یکون لہو مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لے، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لے۔ اس لیے تو اللہ نے زنا حرام کیا ہے کہ آگے اللہ تمہیں موجیں کروانے والا ہے۔ زنا کیوں حرام، کیوں شادی کا حکم دیا ہے اور زنا کو حرام کیا ہے؟ کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آگے رکھی۔ یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ لے بلا فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا؟ اور جنت کا شوق رکھو بیٹا، اللہ کی قسم یہ سب دنیا کے پیچھے بھاگنے والے قابل رحم ہیں۔ اور میرے اللہ نے بھی کہا سارے ہو، اور ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایسے آدمی کب کرتا ہے جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو۔ مجھے رائمنڈ یاد آ گیا، جب ہم وہاں آٹا گوندتے تھے، ایسی سردی میں 5 بوری آٹا گوندا ہوا ہے، ایسی سردی میں 5 بوری صبح، 5 بوری شام، 10 بوری۔ تو ہم ایسے کرتے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تشمیر، اور کرنے والے کو کہتے ہیں مشمر۔ تو میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے باما ٹنگن والا جنت واسطے؟ دنیا کے لیے نہیں کہا، الا هل مشمر للدنیا، الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتی۔ یہ میرا ناخن دیکھ رہے ہو؟ ما يحمل الظفر من الجنت لو بدا، اس ناخن کے اوپر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، ایڈی وڈی ہوئے، بس ایڈی وڈی، اور اس کو یوں کر دیا جائے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی۔ تو باقی جنت کا کیا حال ہوگا؟ الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے بازو چڑھانے والا جنت کے لیے؟ لا خطر لها، اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا۔ لا خطر لها، کوئی خطرہ اس میں ہے ہی نہیں۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم، وہ نور ہے چمکتا ہوا، نور ہے چمکتا ہوا۔ لو بدا میں سمہا فی الظلمات لانارت و اشرقت، جنت کی حور اپنی یہاں سے یہاں تک ہاتھ آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سارا روشن ہو جائے گا۔ صرف اتنا حصہ نیچے کر کے دکھا دے، اپنے دوپٹے کو آسمان پہ بیٹھ کے ایسے لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے اور یوں دنیا والوں کو دیکھے تو اس کے چہرے کے حسن اور نور سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ لو بدا لو ان بنانا من بنانہا بدا، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں اور اس کو بنان کہتے ہیں۔ اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، کہنے والا میرا نبی ہے، میں ناقل ہوں، سورج کو ایسے دکھا دے، اب باقی لکا لے، بس اتنا دکھا دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لغلب ضوءہ ضوء الشمس، اس ایک پورے کا نور سورج کے سامنے جب نکلے گا تو سورج بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے تو اتنے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا۔ پھر سطع نور فی الجنہ، جنت نورانی ہے، پھر اس میں ایک نور کی چمک اٹھے گی۔ فرفعوا ابصارہم، تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے
یار یہ نور کہاں سے ہے؟ پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ نور کہاں سے ہے؟ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي زَوْجِ وَجْهِهَا، فرشتے کہیں گے جنت کی ایک حور اپنے خامد کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے مسکرانے سے دانت اس کے نظر آئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ دنیا کی عورت ہسے تو پیلے پیلے دند نظر، کوئی اتے کوئی ہیٹھاں، کوئی ترٹا ہوں ادو بھی ترٹا ادو بھی ترٹا ہے، اور وہ جب مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے۔ جب اپنے خامد کو دیکھتی ہے تو خامد اس کی نظروں میں 70 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جب خامد اسے دیکھتا ہے تو وہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر، اس حدیث کو کا جتنا میں نے مزہ لیا ہے آپ نہیں لے سکتے، کہ آپ نے سمندروں کے سفر نہیں کیے، میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیے ہیں، اور پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ جنت کی لڑکی تھوک دے 7 سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، چلو آئیے زبان ہلا ہلو کے کر کے تھوڑا جا تھوک بناوے تو وچ سٹے، 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے اور تمہیں پیش کرے، کھاؤ گے؟ کسی پٹھان کو دے گی تو جوتا ہی اتار کر اس کے سر میں مارے۔ حسینہ عالم ہے، شہد میں تھوک ڈال دے، تم اٹھا کے ادھر پھینک دو۔ اور میرے رب کی بنائی ہوئی جو بیگمات ہیں، جب وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا؟ چونکہ ہمارے مدرسے والے خشک فقہ پڑھاتے ہیں، یہ جنت پڑھاتے ہی نہیں کہ لڑکوں میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ لے بلا فقہ پڑھ کے کیا ایمان بنے گا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں، تو اس سے کتنا ایمان بنا؟ اور وہ کہتی ہیں، جنت کی حوریں کہتی ہیں، یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر یہ خالد بن ولید والوں کو پتہ چل جائے، میلسی وہاڑی والوں کو پتہ چل جائے کہ تو کتنی حسین ہے تو تیرے لیے زندگیاں فنا کر دیں۔ اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لے۔ وحی ورب القعبۃ نور یتلألأ وریحانۃ تہتز، اور درخت ہیں جھومتے ہوئے۔ اور ایک عجب بات سنا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، چلو پوری حدیث سنا، جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہیں، یاقوتی گھوڑے ہیں، ان کے زمرد کے پر ہیں، تمہیں لے کے اڑیں گے جیسے جہاز اڑتا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں تو جہاز نہیں تھے، اور اس کے قدم وہاں پڑے گا جہاں تیری نظر جاتی ہے۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ اٹھ گھوڑے نندی پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ہیں، ان کے بھی سرخ یاقوت ہے اور سبز زمرد ہے، اور جدھر تیری نظر جائے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجوریں بھی ہیں؟ جیسے ہمارا یہاں پسندیدہ پھل آم ہے، ان کا کھجور ہے۔ ہم نے کہا ہاں ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں سبز زمرد کی ہیں، اور اس پہ جو پھل لگتا ہے، پھل ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 30 فٹ لمبا ہوگا ایک دانہ، 30 فٹ۔ اگر آپ یہی 5 ساڑھے 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تو تھوڑے سر تے ہکو ڈھائے پہ آتا تو انہیں کافی ہو جائے،
وچ ہی دفن ہو جاؤ گے۔ ایک ارب میں نے جنت میں کتنا قد ہوگا ہمارا؟ 130 فٹ، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا 60 ہاتھ، اور اما حوا کا قد تھا 60 ہاتھ۔ اصل قد یہ ہے، یہ واپس لوٹایا جائے گا جنت میں۔ ایک عرب مجھ سے کہنے لگا، میں نے یہ بیان کرنے لگا، ہمیں اتنے 60 ہاتھ کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اس پر راضی ہیں، ہمیں کافی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو اللہ تمہیں اسی قد کے ساتھ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور تم کھجور کے نیچے سے گزرتے ہو، اوپر سے ایک دانہ تیرے اوپر گرتا ہے 25 فٹ کا، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اور تیری بیگم کا قد ہوگا 130 فٹ حور کا، وہ تمہیں جیب میں ڈال کے پھرتے گی، میرا کاکا آ گیا، میرا کاکا آ گیا۔ اور پھر وہ 3500 جوڑے ہیں، 100 جوڑے، تو 100 جوڑے میں پتہ نہیں کہڑے بوجھے تینوں پایا، تیریاں چیکاں سن کے آکھے گی پتہ نہیں ہے کی دے ایدے کے ایدے۔ یہ تو ہمارے قد گھٹ گئے ہیں زمانے کی رفتار کے ساتھ، قیامت کے قریب اور گونے ہو جائیں گے سارے۔ تو پھر ایک اور صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہوگا؟ چونکہ صحرا ان کا پسندیدہ ہے۔ آپ نے کہا ہوگا تو صحیح، لیکن مشک اور عنبر کا ہوگا، ریت کا نہیں ہوگا، مشک اور عنبر کا ہوگا۔ یہ تو ایک حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ جنت میں کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض۔ وہ کیا فیض دیتا ہے؟ جب جنت والوں کا جی چاہے گا کہ ہم موسیقی سنیں تو وہ درخت جھومے گا، تو اس کی ہر شاخ سے موسیقی کی ایک سر نکلے گی، اور موسیقی کی ایک دھن نکلے گی جو دنیا میں تھی، پہلے وہ ان کو سنائے گا، اس کے بعد جنت کی دھنیں سنائے گا، اور اس کے نیچے جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی، وہ اس کے ساتھ مل کر گانا گائیں گی۔ تو فیض کا فیض ہوگا موسیقی، اور حوروں کا فیض ہوگا گانا، اور جب وہ ان کو سنیں گے تو سب سے چھوٹا نغمہ 70 برس کا ہوگا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا، ہم جو گانا بناتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہیں 4 منٹ بھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔